اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اینڈ ایگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے راشد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی بے انتہا مبارکباد۔ اللہ کریم ہم سب کو اتنی ہمت اور اتنی توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی فیض و برکات سے کما حق ہو مستفید ہو سکیں، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے دلوں کے اندر وہ خشیت الہی پیدا کرے جو ہمارے اس ماہ رمضان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود بھی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے میں حاصل کرنے میں کامیابی دے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے دور حاضر، ہماری موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ اگرچہ یہ میرا موضوع میرے چینل کے جو سمجھ لے کہ ٹائٹل کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم ٹائٹل سے بھی اس کے حوالے سے معاملت لیں گے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اصل میں ایک چھوٹا سا پچھلے دنوں جو نئی حکومت آئی ہماری الیکشن کے بعد، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو بھی ہوا ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال جیسا بھی ہوا الیکشن ہوا، اس کے بعد جو ہوا سو ہوا، ایک نئی حکومت بن گئی۔ اور یہاں پر ایک چیز جو مجھے ایک منظر نظر آیا صدارتی الیکشن سے پہلے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب سے گفتگو کر رہے تھے، ووٹ مانگ رہے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ پچھلے دنوں الیکشن کے دوران ہم ایک دوسرے پر برستے رہے، مخالفت کرتے رہے، آج ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، خوشی ہوئی، کاش کہ آپ کا جمہوریت کا حسن ان کے لیے بھی پیدا ہو جاتا جو آپ کے سیاسی، جن کو آپ نے سیاسی مخالف سمجھ لیا ہوا ہے، جن کو جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، مسلسل جیلوں میں بند کر بھی رہے ہیں، جیلوں میں بند کیا بھی جا رہا ہے۔ شاید یہ بھی جمہوریت کا حسن ہو کہ جو مخالف ہو، جو آپ کی بات نہ مان رہا ہو، اس کو جیل میں رکھیں، اس کو مار پٹائی کریں، اور قانون کو، آئین کو اپنی مرضی سے مروڑیں، جو مرضی کریں، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ تو بات بلاول بھٹو کی ہو رہی تھی، مریم نواز کی ہو رہی تھی، شہباز شریف کی کر لے، نواز شریف کی کر لے، یا عمران خان کی کر لے۔ ہم ظاہر ہے ہم سارے لوگ جتنا بھی نیوٹرل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارا لگاؤ ہوتا ہے کسی نہ کسی کی طرف، جماعت اسلامی کی طرف ہو، کسی اور مذہبی جماعت کی طرف ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے جتنا زیادہ دھوکہ عوام کو دیا جا رہا ہے، اتنا دھوکہ شاید ویسے کبھی ممکن نہ ہوتا۔ ایک تو جمہوریت سرمایہ دار کو تحفظ دینے والا فارم آف گورنمنٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ داری اسلام کی ضد ہے، اور جمہوریت کے اندر جو اکثریت کی حکومت ہے، تو یہ تصور ہی اسلام کے تصور حاکمیت کے خلاف ہے۔ تو کیسے اس سے اسلام آئے گا؟ مسلمانوں جو اسلام کی نام لیوا جماعتیں ہیں، وہ تو شکر کریں کہ وہ الیکشن جیت نہیں پا رہی۔ اگر وہ واقعتاً اسلام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جمہوریت کے ذریعے سے جیتنے کے بعد بھی وہ نافذ نہیں کر پائیں گی۔ اگر اسلام کے پردے میں ان کے دنیاوی مفادات ہیں تو یہ الگ بات۔ اب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار میں پڑھوں گا، اور ان کی تشریح کر کے اجازت لوں گا آپ سے۔ نظام پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ صاحب نے کہا کہ نظام پادشاہی یا جمہوری نظام، ان دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے،
اور جمہوریت میں بظاہر عوام کی حکومت ہے، لیکن عوام ابھی آپ نے الیکشن میں دیکھا عوام کی رائے کو کتنا اہمیت دی گئی، عوام کی رائے کو تو ردے کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو الیکشن وہ کیا انجینئرنگ کر کے ان کو جتوا دیا گیا، پارلیمنٹ آ گئی اور پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں، جو وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، جو صدر بن کے بیٹھے ہیں اور جو وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے، ان کو وہ کرنا پڑے گا جو جہاں سے حکم ہوگا۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ کہ جمہوریت کے نام پر تماشا لگتا ہے۔ یہ تماشا تھا الیکشن کا، تماشا تھا پولنگ کا، تماشا تھا رزلٹ بنانے کا، تماشا تھا پارلیمنٹ کے اندر ان کے حلف اٹھانے کا۔ تو اصل تو اگر تو وہ سرمایہ دار کو تحفظ کر دیتے رہیں گے، عوام کا خون چوستے رہیں گے، عوام کو غریب سے غریب تر کرتے رہیں گے، ان کی حکومت جاری رہے گی بصورت دیگر۔ اگر وہ چیلنج کریں گے اتھارٹی کو تو پھر ان کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ حکومت ختم کرنے والا کون ہے؟ امریکہ ہے، یورپ ہے، جو بھی ہے، عالمی طاقتیں ہیں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن ہمارا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جمہوریت کبھی بھی عوام کو سکون نہیں دے سکتی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے عوام بے شعور ہیں، تو بھئی عوام کو شعور کس نے دینا ہے؟ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے کیا اس لیے نہیں بنی کہ بیٹھ کے مل کے بیٹھے ہیں دیکھیں عوام کو شعور کیسے دینا ہے؟ وہ تو دیکھتے ہیں کہ عوام کو کتنا زیادہ اچھے طریقے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عوام کو کس طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا سکتا ہے۔ تو کہا تھا علامہ صاحب نے پھر کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا۔ ہم نے بھی پڑھا ہے شروع سے یہ شعر، وہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر بندے کی اپنی ورث ہوتی ہے، اس ورث کے مطابق تولا جاتا ہے، کسی کا تول اس کے کریکٹر، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی کوالیفیکیشن، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے اس کا وزن زیادہ بنتا ہے۔ لیکن جمہوریت والے اس کا بھی ایک ہی ووٹ گریں گے، اور جنہوں نے کبھی سوچا تھا کہ نہیں ان کا بھی ایک ووٹ۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا۔ چلیں یہ آج ایک تعارفی تھا، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہی ہمارے پاکستان کو معاشی طور پر آزاد کرے، مضبوط کرے۔ تو اللہ چاہے تو ان کے ذریعے سے بھی کروا سکتا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو، ہمارے پاکستانیوں کو، ہمارے وطن کے ہر رہنے والے کو، ہمارے پودوں کو، ہماری فصلوں کو، ہمارے درختوں کو، ہمارے پھولوں کو، سب کو ترقی عطا فرمائے، سب کو توانا رکھے، سب کو صحت مند رکھے۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ساتھ یہ بھی درخواست کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز لوگوں تک پہنچیں، کیونکہ ہم نے صرف ایک دنیاوی مقصد کے لیے نہیں لیکن عوام کو شعور دینے کے لیے، ان کے ذہنوں میں آگہی بیدار کرنے کے لیے اس چینل کا آغاز کیا ہے۔ تو آپ کا تعاون سبسکرپشن کی شکل میں بہت ضروری ہے۔ بہت مہربانی، السلام علیکم۔